جمال الوجود بذكر الإله وتصفو. کیا جو زمین ٹیوب ویل سے سیراب کی جاتی ہے اس کا خرچ نہری پانی کے خرچ سے زیادہ ہے، اس پر عشر یعنی 20واں حصہ ہی نکالا جائے گا، یا ٹیوب ویل کی زمین کا عشر نہری زمین سے کم ہوگا؟ اور دوسری بات یہ کہ کھاد کے بغیر پیداوار ہو نہیں سکتی اور کھاد کا الگ سے خرچہ ہے، کیا کھاد کا خرچ نکال کر عشر دیا جائے گا؟ یاد رہے کہ زمینیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک زمینیں وہ ہیں جن کو بارش سے سیراب ہوتی ہیں، جن کو بارانی کہتے ہیں، اور ایک وہ زمینیں ہوتی ہیں جن کو ٹیوب ویل سے یا نہری پانی سے سیراب کیا جاتا ہے اور نہری پانی کا آبیانہ دیا جاتا ہے۔ اور یقیناً جو ٹیوب ویل سے زمینیں سیراب کی جاتی ہیں اس کا خرچ نہری پانی سے زیادہ ہوتا ہے، ڈیزل کا خرچ ہے یا پیٹرول کا خرچ ہے۔ تو اس صورت میں بھی عشر وہی رہے گا جو ایک نہری زمین کا عشر ہوتا ہے، یعنی 20واں حصہ پیداوار کا 20واں حصہ عشر میں دیا جائے گا، چاہے زمین نہری ہو چاہے زمین میں پانی ٹیوب ویل سے سیراب کیا جا رہا ہو۔ اور جو پانی جس زمین کو بارش سے سیراب کیا جاتا ہے اس کا عشر زمین کا 10واں حصہ ہوتا ہے۔ یقیناً زمینیں اکثر ایسی ہیں جن کی پیداوار کھاد کے بغیر نہیں ہوتی، بلکہ کھاد کے بعد اس کے بعد سپرے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں اخراجات بے شمار بڑھ جاتے ہیں۔ تو عموماً ذمہ دار یہ کرتے ہیں کہ کھاد بھی اور سپرے بھی خریدتے رہتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی فصل اٹھانے کے بعد کرتے ہیں، یا فصل کی یا گندم کی بوریاں یا اس کی مقدار متعین ہو جاتی ہے، کتنی ہم آپ کو دے دیں گے، آپ کے کھاد کی رقم اس صورت میں ہم ادا کریں گے۔ تو یاد رہے کہ کھاد کی ادائیگی کا خرچہ یا سپرے کی ادائیگی کا خرچہ عشر سے پہلے نہیں نکالا جائے گا۔ عشر کا اصول یہ ہے کہ جتنی پیداوار ہوئی ہے اس پیداوار کا 20واں حصہ عشر کی صورت میں نکالا جائے گا، اور باقی جو ہے پھر اس کے بعد اخراجات دیکھے جائیں گے۔ وہ کھاد کا بھی خرچ ہو سکتا ہے، سپرے کا بھی خرچ ہو سکتا ہے، وہاں جو لیبر لگی ہوئی ہے اس کو کاٹنے توڑنے پر، اس کو جمع کرنے پر ان کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جملہ اخراجات جو ہے وہ عشر نکالنے کے بعد ہی کیے جائیں گے، عشر سے قبل اس زمین سے جو ہے وہ خرچ یا اس زمین سے جو ہے اخراجات نہیں نکالے جائیں گے۔ بہرحال چند سوالات اس ہفتے میں پوچھے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔